بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جنوری 2014 کی 2 تاریخ ہے اور ترجمانی قرآن کے حوالے سے ہم سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہمارے ہاں رائج ہیں، مثلا الکتاب بھی ہے، یعنی کتاب یعنی قرآن حکیم کی جڑ، اساس اور ماں، کہ جہاں سے پورا قرآن جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ اساس القرآن بھی اس کا نام ہے، یعنی پورے قرآن کی بیس، جڑ کہ جس پر پورا قرآن کھڑا ہے، بنیاد، جس طرح ایک مکان ہے تو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، تو پورے قرآن کی بنیادیں جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ شافیہ بھی اس کا نام ہے، یعنی نوع انسانی کو انفرادی اور اجتماعی معیشت، معاشرت، سیاست میں جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے۔ یعنی بدن انسانی جس طرح اس کی ایک صحت ہوتی ہے، اسی طرح نوع انسانی کے انفرادی اور اجتماعی جو افراد ہیں، ان کی صحت و سلامتی کن اصولوں پر ہے، ان سے انحراف میں کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، یہ سورہ الشافیہ یعنی ان مسائل کا جو حل بتانے والی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم میں اس کے بارے میں سبع من المثانی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی یہ 7 بول ہیں، 7 آیات ہیں، اور مثانی کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلو دار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے کئی جہات ہیں، پہلو ہیں، لیئرز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، تہیں ہیں۔ پہلو دار یعنی کئی پہلو ہیں ایک آیت کے اندر، کہیں انفرادی ہے، کہیں اجتماعی ہے، کہیں معیشت کا ہے، کہیں معاشرت ہے، کہیں سیاست ہے۔ تو ان کے متعدد پہلو چونکہ زندگی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی پہلو دار ہیں، یعنی کئی ان کے اندر پہلو ہیں، شیڈز ہیں، بہت ڈائمینشنز ہیں۔ تو یہ 7 بول ہیں، 7 آیات ہیں کہ جن پر ہماری یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مشتمل ہے۔ اور فاتحہ چونکہ آغاز کو کہتے ہیں، کسی چیز کا آغاز کرنا، شروع کرنا، جسے انگریزی میں اوپننگ کہتے ہیں، تو چونکہ قرآن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب، یعنی وہ سورہ کہ جہاں سے قرآن حکیم کے علوم کا، معارف کا، نزول کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس لیے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو شروع کرنے والی، یا کتاب کی اوپننگ، یا کتاب کا نقطۂ آغاز۔ تو یہ جو الفاتحہ ہے یہ علوم القرآن کا یا پورے قرآن کے ڈھانچے کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو یہ فاتحہ جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ با ہے، اسم ہے، اللہ ہے، اور اس کے بعد رحمان اور رحیم، یہ الفاظ ہیں، یعنی با 1، اسم 2، اللہ 3، رحمان 4 اور رحیم 5۔ ان میں جو سب سے پہلے با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کو آلہ کے طور پر، وسیلے کے طور پر استعمال کرنا، کسی سے مدد لے کر کوئی کام انجام دینا۔ تو گویا کہ ہم یہ جو پروسیس ہے فہم قرآن کا، قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا، عمل کرنے کا، عمل کرانے کا، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز کی طرف ہم، شروع کی طرف، یا شروع سے ہم ایک عمل جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو با استعانت کے لیے لو تو مدد لینے کے لیے، برکت کے لیے لو تو برکت حاصل کرنے کے لیے، اور یعنی ہم اللہ کے نام سے اپنے اس پروجیکٹ کا، اس منصوبے کا، اس عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔
اور بے کے بعد جو آیا ہے آگے اسم آیا ہے. اسم جو ہے وہ کسی چیز کی پہچان کو کہتے ہیں. پہچان اردو میں یا انگریزی میں ہم اسے نام کہتے ہیں، نیمز کہتے ہیں، نام کہتے ہیں. تو نام یعنی پہچان، اور پہچان کس کی؟ اللہ کی. اور یہاں پر بجائے اس کے کہ قرآن یوں شروع کرتا بات باللہ الرحمن الرحیم، اس کی بجائے وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے. تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ انسانوں کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انسان کے جو جاننے کی صلاحیتیں ہیں ان سے مافوق ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو من حیث اللہ جان نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی اگر حیوانات میں، انسانی دنیا میں ہم دیکھیں تو کوئی بھی جو مخلوق چھوٹے درجے میں ہوتی ہے وہ اپنے سے بڑے درجے میں جو مخلوق ہے اس کی کنہ اور حقیقت کو نہیں جان سکتی. انواع حیوانی میں آپ نیچے سے اوپر شروع کریں تو کوئی نچلی سطح کی جو نوع ہے وہ اپنے سے ہائر نوع کا ادراک، اس کو اپنے قبضے میں لینا، فہم و بصیرت کے حوالے سے اس پر حاوی ہو جانا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو خالق الانواع ہیں، وہ تو عالم انواع سے مافوق اور بہت مافوق اور وراء الورا ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کنہ اور ذات کا مخلوق کے لیے خواہ وہ انسانی کیوں نہ ہو اس کا کما حق و ادراک کرنا ذات کے حوالے سے یہ ناممکن ہے. اس لیے قرآن بسم اللہ کی بجائے باللہ کی بجائے بسم اللہ سے آغاز کر رہا ہے کہ انسان کے لیے بس یہی کمال ہے سب سے بڑا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تعارف حاصل کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ اس کے لیے کیا ہیں؟ انسان کے لیے اس کے اسماء ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسم بولا ہے یہ جنس کے طور پر ہے، یعنی تمام اسماء الہی. اور جو اسماء الہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں موسٹ بیلنسڈ ایٹریبیوٹس آف آل مائٹی اللہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شیڈز ہیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں. اور جو قرآن حکیم میں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کام کا آغاز کر رہے ہیں فہم قرآن کا، وہ اسماء الہی ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اسماء الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مختلف شیڈز، پہلو، ڈائمینشنز. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو ذات کے مختلف پہلو ہیں، تہیں ہیں، جہات ہیں، ان کو قرآن حکیم نے اسماء حسنہ قرار دی ہے. اسماء حسنہ یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں موسٹ بیلنسڈ ایٹریبیوٹس آف آل مائٹی اللہ. اور یہ جو اسماء الہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی ذات کے لیے آئیڈیل ہیں. یہ انسانی ذات کا نصب العین ہے، یعنی انسانی ذات کو ان شیڈ سے، ان پہلوؤں سے، ان صفات سے متصف کرنا یہ انسانی زندگی کا نصب العین ہے. یعنی اسماء الہیہ کے مطابق انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ، نشو و نما، ان رنگوں سے، صفات الہیہ کے رنگ سے انسانی ذات کو رنگین کرنا، یہ انسانی زندگی کا نصب العین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کی بنیاد پر اپنے آپ کو تیار کرو، صفات الہیہ کو اپنا نصب العین بناؤ، اور صفات الہیہ کو اپنے اندر اتارنے کا جو جذبہ محرکہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو. تو بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام انسان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت دور ہے، اس تک پہنچنا تو انسان کے لیے ممکن نہیں. انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صفات الہیہ کو اپنا نصب العین بنائے اور ان کے حوالے سے اپنے کمال مطلوب کو پہنچے. تو با استعانت کی ہوئی اسم اسماء الہیہ کا قائم مقام ہوا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ. تو اللہ
وہ واجب الوجود ذات ہے جو اپنے طور پر قائم ہے اور سب اپنے ما سوا کو قیام عطا کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، سہارا عطا کرنے والا، سب کے لیے بیک بون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ اس میں ذات ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کے خالق، مالک اور واحد ہادی و رہنما ہیں، ان کا نام یا ان کی صفات، ان کے حوالے سے ہم اپنا یہ جو پروسیس ہے، عمل ہے، پروجیکٹ ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کی جو سب سے بڑی صفت لائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں، یہ ان کا روپ جو ہے، مادہ جو ہے جہاں سے یہ نکلے ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رحمت۔ رحمت کا معنی ہے بلا معاوضہ، بلا کسی اجر کے، بلا کسی منفعت کی توقع کے کسی کو وجود عطا کرنا، وجود کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرنا اور کرتے رہنا، یہ رحمت ہے۔ رحمت کے یہ فیز ہے، رحمت کے یہ پہلو ہے، کسی کو وجود عطا کرنا، وجود بغیر درخواست کے عطا کرنا، وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سامان نشو و نما عطا کرنا، اور سامان نشو و نما سے افادے اور استفادے کے لیے لازم ہے کہ اس وجود کو باقی رکھا جائے، تو اس کی حفاظت کرنا، اور وہ وجود جس کمال مطلوب تک پہنچنے کا طالب ہے اس کو وہ تمام وسائل مہیا کرنا۔ یہ لوازمات ہوں تو عربی زبان میں ان لوازمات کے مجموعے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اس رحمت کے دو فیز ہیں، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ رحمان فعلان کا وزن ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت ہمیشہ جوش میں ہے، اس کی رحمت کا فوارہ پھوٹتا ہے، پھوٹ رہا ہے، ہر تقاضے کے اوپر، ہر نئے تقاضے پر، نئے موڑ پر اس کی رحمت جوش میں آ کر جو ہے وہ اپنا فعل، عمل شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ جب عمل شروع ہو جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ بس جوش میں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جوش میں آنا، ہر نئی سچویشن پر رحمت کا ظہور ہونا، یہ رحمانیت ہے۔ اور پھر جب تک کہ کوئی نئی سٹیج نہیں آ جاتی، نیا تقاضا نہیں ابھرتا، نئی رحمت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت تک اس سابقہ رحمت کا مسلسل و فہم جاری و ساری رہنا، اس کا فیضان جاری رہے، وہ فیضان اپنے فیوز و برکات سے آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے، یہ جو ہے یہ رحیمیت ہے۔ رحمان ہے اچانک ہر نئے تقاضے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش میں آنا، یہ رحمانیت ہے۔ اور نئے تقاضے تک، نئی سچویشن تک، نئی صورتحال تک اس رحمت کا مسلسل و فہم یعنی مہیا کیے جانا، برقرار رہنا اور افادے کا جاری رہنا، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مومن کا نصب العین ہے، اور اس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہے مومن کی کہ وہ جو کام بھی کرے گا وہ یا رحمانیت کے جذبے کے تحت کرے گا یا رحیمیت کے جذبے کے تحت کرے گا۔ اور اگر وہ کسی کو نوازنا چاہے گا تو نوازنے کے بعد وہ پھر اس کا جوش ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ جوش و جذبہ جاری رہے گا تاکہ وہ نئے مرحلے میں داخل ہو۔ نئے مرحلے میں جب کوئی چیز داخل ہوگی تو پھر اس کو نوازتا رہے گا۔ تو یہ گویا کمٹمنٹ مومن پر لازم قرار دیتی ہے کہ اس کی جد و جہد تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو، نفع بخشی و فائدہ رسانی کی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو، اور یہ مسلسل و فہم ہو، اس میں انقطاع نہ ہو، وقتی و عارضی جوش نہ ہو، بلکہ یہ انسانی سیرت کا مستقل گویا کہ نصب العین بن جائے، مختلف عبوس کی پہچان بن جائے۔ تو اس طرح گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کا نصب العین بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، اور نوع انسانی کو فیض پہنچانا اور فیض پہنچاتے رہنا اس کا عہد و پیمان ہے۔